بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اس مرتبہ جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے عذرا۔ عذرا کے معنی بے عیب موتی، عذرا کے معنی دوشیزہ کے بھی۔ یہ حضرت مریم کا لقب بھی عذرا ہے، کیونکہ وہ آپ بھی ایک دوشیزہ تھی اور آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدا کی قدرت سے ہوئی تھی، تو آپ کی عذرا کے معنوں میں آپ کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے بتول بھی حضرت مریم کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اچھا، عذرا جس کا عذر قبول کیا گیا ہو، یعنی بری الذمہ، اس کو بھی عذرا کہتے ہیں۔ عذرا کی معنوں میں یا اس کی شخصیات سمجھ لیں یا اس کے ضمن میں ایک داستان ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے عذرا وامق۔ عذرا وامق کی داستان یہ ایک عشقیہ داستان ہے، لیکن یہ اپنے طور پر بڑی منفرد داستان ہے۔ وہ اس واسطے سے کہ یہ داستان جو ہے، اس میں تمام کے تمام کردار، تمام جگہیں، تمام واقعات جو ہے وہ یونانی ہیں، لیکن اس کے جو ہیرو ہیروئن ہیں ان کے نام جو ہے وہ ایرانی ہیں۔ یہ ایک عجب اتفاق ہے، پتہ نہیں زمانے کے خرد برد سے یا زمانے کے گردش سے یہ معنی اس طرح سے بنے ہوں، یہ نام اس طرح سے آئے ہوں، لیکن واللہ عالم مطلب اس میں ایک انفرادیت ہے کہ یہ معنی دونوں جو نام ہیں ہیرو ہیروئن کے وہ ایرانی ہیں، اور باقی سب پس منظر جو ہے سارا کا سارا وہ یونانی ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ تھوڑی سی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ داستان کیا داستان ہے، تو عذرا وامق یہ ہے کہ ایک شہزادی تھی عذرا، تو وہاں پر کہیں سے ایک شخص آیا تاجر کی حیثیت سے، وامق، بڑا خوبصورت اور وجیح جوان تھا۔ اچھا، یہ عذرا جو تھی یہ شہزادی تو تھی، لیکن اس کی ماں سوتیلی تھی اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ یہ مطلب اس ٹائپ سے مطلب ایک کہانی ہے، کلائمیکس ہے اس کے اندر، تو بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اب یہ جو تھی اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اور فرار ہونا ہی چاہتی ہے کہ اس کے ملک پر جو ہے وہ کوئی دوسرے لوگ جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں اور یہ قیدی بن جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے مزید ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ عذرا وامق کی داستان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اپنے مطلب کی طرف آئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو بھی عذرا کہا جاتا ہے، عزیز علیہ السلام کو، اور ان کے صاحب بھی مشہور ہیں کہ صاحب عذرا جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں۔ اچھا، یہ جو تھے عزیز علیہ السلام، یہ بخت نصر کے زمانے کے تھے۔ یہ بھی بخت نصر نے جب تباہی پھیلائی تو یہ توریت ان کی پوری طرح گم ہو گئی، مٹ گئی۔ تو حضرت عزیز علیہ السلام نے جو عذرا ہیں انہوں نے اس کی تدوین کی، اس کو دوبارہ لکھا۔ تو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ اس واقعے سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے، کہ مطلب یہ تو ان کی عقل سے ماورا بات تھی کہ اللہ کا کلام دوبارہ سے کوئی لکھ پائے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو جس کی قرآن نے تردید کی۔ اچھا، عذرا جو ہے وہ برج سنبلہ کو بھی عذرا کہا جاتا ہے۔ برج ہوتا ہے نا جو آپ نے دیکھے ہوں گے، برج اسد، برج سنبلہ، برج فلاں، تو یہ برج کو بھی عذرا کہا جاتا ہے۔ سنبلہ ہمارے اردو اور فارسی میں اور عربی میں عذرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ عذرا کے مختصر سا تعارف تھا
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں، اور کسی نام کے معنی معلوم کرنا چاہیں تو ہم سے ضرور کر سکتے ہیں. فقط والسلام.